اس کے بعد کہا گیا کہ تمہارے پیر نہ اکھڑیں، تمہارے دین میں تمہیں ثابت قدمی ملے اور دنیا میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی تمہیں ثابت قدمی ملے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کب؟ جب 5 چیزیں پائی جائیں، بتایا جا رہا ہے آگے۔ اگر ثبات فی الدین چاہیے اور ثبات فی الدنیا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اگر ثابت قدمی چاہیے اور دین کے معاملے میں بھی ثابت قدمی چاہیے تو 5 چیزیں کر لو۔ کیا بیان کیا گیا؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک تو تقوی، گنو 5 چیزیں ہیں۔ تقوی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اور سنت۔ رسی کیسے بٹی جاتی ہے؟ ایک لٹ ایسے لے لیتے، پھر دوسری لٹ ایسے، پھر اس کا ایسے ایسے۔ یہ رسی ایسے ہوتی ہے نا، اس کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، ورنہ رسی ہی نہیں ہوگی نا۔ رسی کیسے ہوگی؟ رسی ایسے بٹی جاتی ہے نا، دیکھو ایک لٹ یہ لے لیا اور ایک لٹ یہ ایسے، یہ رسی ہے۔ یہ تو ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، کتاب و سنت۔ تو پہلے تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی، اور دوسرے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی، التمسک بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور تیسرے نمبر پہ ولا تفرقوا، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، لزوم الجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جی جماعت کے علماء کے ساتھ جڑے رہو، جمعیت جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکو، یہ 4تھی چیز ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور عدم الاختلاف فی الدین، دین میں اختلاف نہیں کرنا، بولے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا منع کر دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو دین میں بھی آپ کو ثابت قدمی، ثبات کس کو بولتے ہیں؟ ثبات، اسٹیبلٹی، فرمنس، آدمی فرم ہو جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو ثبات مینس اسٹیبلٹی، فرمنس۔ تو آدمی کو اسٹیبلٹی مل جاتی، فرمنس مل جاتا، جم جاتا، کندہ دین کے اندر اور دنیا کے اندر۔ یہ 5 چیزیں اگر آ جائیں تو یہاں بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا۔ یدعون الی الخیر، الی مانے تک، تک تو من ہونا چاہیے نا، ٹو، الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو، تو فرام ہونا چاہیے نا، فرام کے بعد ٹو ہونا چاہیے نا۔ ہی وینٹ فرام حیدرآباد ٹو بامبے، تو گویا کہ فرام ہونا چاہیے نا، ٹو تک کے لیے، تو الی مانے تک۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف بلاتے ہی نہیں، الی وہاں پہنچ کر خیر پہنچ دیتے ہیں، نہیں خیر پہنچاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہمارے پاس آؤ، بلکہ پہنچ کر کے خیر دیتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر، یہ کام۔ تو گویا کہ ہمیں خیر کی طرف بلانا ہی نہیں ہے فقط، بلکہ خیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے جا جا کر کے۔ اور خیر مثلا الاسلام و شرائع، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچ کر، بلا کر، ہر طریقے سے ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل البدع۔ قیامت کے دن اہل سنت کے جو سنت پر چلے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، سنت اور اہل سنت کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے کہ تم سنت پر کتنا چل رہے ہو۔ تو اہل السنہ کے چہرے قیامت کے دن بالکل بارونق ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن عباس نے کی ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا تلک امۃ قد، کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ الناس مطلب مسلمون، کافر۔ گویا کہ آپ مسلموں تک بھی اسلام کی باتیں پیش کریں اور ان کی اصلاح کریں، اور کافروں تک بھی جو ڈینائر ہیں ان تک بھی اسلام کو لے جائیں۔ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے میں ہو رہا ہے، لمیٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے۔ یہ اس کام کو بڑھانا چاہیے جی۔ اور کیا کہا گیا؟ خیر امت ہو تم، سب سے بہترین امت۔ کیوں؟ تمہارے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ سبب الخیریت
हुवल अम्रु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, खैर होने का सबब क्या है? भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोका। फइज़ा ज़ालत सिफत ज़ालतिल खैरिया, अगर सिफत खत्म होगी तो खैरियत खत्म हो गई। आज हम जो लात जूते खा रहे हैं हर जगह, इसलिए कि हमारे अंदर वो सिफत नहीं रहेगी, लिहाजा हम खैर नहीं रह गए, खैरियत खत्म हो गई। अब जब खैरियत है ही नहीं तो दूसरे लोग मार रहे हैं, दूसरे लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग परेशान हैं।